ایک دفعہ ایک بچہ اپنے دادا سے ملنے آیا۔ اپنی گرمیوں کی چھٹی کے دوران ہر وقت دادا کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دادا سے کہا، میں بڑا ہو کر ایک کامیاب آدمی بننا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے کامیاب ہونے کے کچھ طریقے بتا سکتے ہیں؟ دادا نے ہاں میں سر ہلایا اور لڑکے کو اپنے ساتھ قریبی نرسری میں لے گئے۔ نرسری سے انہوں نے 2 چھوٹے پودے خریدے اور گھر واپس آ گئے۔ پھر دادا نے ایک پودا ایک گملے میں لگایا اور اسے گھر کے اندر رکھ دیا اور دوسرے پودے کو ایک اور گملے میں لگا کر اسے گھر کے باہر رکھ دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں پودوں میں سے کون سا مستقبل میں بہتر ہوگا؟ دادا نے لڑکے سے پوچھا۔ لڑکا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، گھر کے اندر کا پودا بہتر ہوگا کیونکہ یہ ہر خطرے سے محفوظ ہے، جبکہ باہر کا پودا بہت سی چیزوں کے خطرے میں ہے، جیسے سورج کی روشنی، طوفان، جانور وغیرہ۔ دادا نے مسکرا کر کہا، دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لڑکا اپنے والدین کے ساتھ چلا گیا۔ 4 سال کے بعد لڑکا دوبارہ اپنے دادا سے ملنے آیا۔ جب لڑکے نے اپنے دادا کو دیکھا، اس نے کہا، دادا پچھلی بار میں نے آپ سے کامیاب ہونے کے کچھ طریقے پوچھے تھے، لیکن آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا، پر اس بار آپ کو بتانا پڑے گا۔ دادا نے مسکرا کر کہا، ہاں کیوں نہیں، لیکن پہلے ہم پودوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جسے ہم نے چند سال پہلے خریدا تھا۔ یہ کہہ کر دادا لڑکے کو اس جگہ لے گئے جہاں انہوں نے گملے میں ایک چھوٹا سا پودا لگایا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ پودا درخت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پھر وہ اس پودے کو دیکھنے گئے جو انہوں نے باہر لگایا تھا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا درخت کھڑا ہے، اس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، راہ گیروں کو سایہ فراہم کر رہی ہیں۔ دادا نے لڑکے کی طرف دیکھا اور پوچھا، بتاؤ کون سا پودا زیادہ بڑا ہوا، کون زیادہ کامیاب ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، جسے ہم نے باہر لگایا تھا۔ لیکن دادا یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پودے کو بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، پھر بھی یہ اتنا بڑا ہوا۔ دادا نے مسکرا کر کہا، ہاں، باہر پودوں کو بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مسائل سے نپٹنے کے ساتھ اس کے فائدے بھی تھے۔ باہر کے پودوں کو اپنی جڑیں پھیلانے کی آزادی تھی جتنا وہ چاہتے تھے۔ طوفان جیسے مسائل نے اس کی جڑیں مضبوط کی۔ آج یہ بہت مضبوط ہے کہ ایک چھوٹا سا طوفان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بیٹا، جو میں اب بتانے والا ہوں اسے ہمیشہ یاد رکھنا، پھر آپ زندگی میں جو بھی کریں گے اس میں کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ ہمیشہ آرام دہ انتخاب کرتے ہیں، پھر آپ اتنا نہیں بڑھ سکتے جتنا آپ چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں تمام خطرات کے باوجود بھی، پھر آپ کے لیے کوئی مقصد حاصل کرنا ناممکن نہیں ہے۔ مسائل کو کبھی بھی رکاوٹ نہ سمجھیں، لیکن انہیں کامیابی کی طرف پہلا قدم سمجھیں۔ لڑکے نے ایک لمبی سانس لی اور درخت کی طرف دیکھا اور اپنے دادا کی بات سمجھ گیا۔ رکاوٹیں جنہیں ہم زندگی میں دشمن سمجھتے ہیں، وہی رکاوٹیں ہمیں مضبوط بناتی ہیں اور زندگی میں زیادہ کامیاب۔ اسی طرح ہماری زندگی ایک ایڈونچر کی طرح ہے، خطروں سے بھرا ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ رکاوٹیں ہمارا راستہ روک رہی ہیں، لیکن اندازہ لگائیں، یہ رکاوٹیں پہیلیوں کی طرح ہیں، حل ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔ ذرا سوچیں، جب آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں، مزے کا لمحہ یہ جاننا ہوتا ہے کہ چیلنجز پر کیسے قابو پانا ہے۔ زندگی اسی طرح کام کرتی ہے۔ ہر رکاوٹ جس کا آپ سامنا کرتے ہیں، اس سے آپ کو سیکھنے کا، بڑھنے کا اور مضبوط ہونے کا موقع ملتا ہے۔ ان رکاوٹوں کو حوصلہ پست مت کرنے دو، بلکہ ان کا سامنا کرو اور پیچھے مت ہٹو۔ زندگی کے کھیل میں اپنے آپ کو ہمیشہ اوپر رکھو۔ آپ کے پاس مہارت، عزم اور جذبہ ہے۔ جو بھی آپ کے راستے میں آتا ہے اسے فتح کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کہانی سے کچھ اچھا سیکھیں گے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں گے۔